السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، سیشن نمبر 3، ملن رت، قسط نمبر 36 کا خلاصہ۔ ارے حسن بھائی بھی ہیں، مگر میں نے تو 2 کپ چائے بنائی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں پیوں گا، مجھے نیند آ رہی ہے، احسن نے کہا اور مسکراتا ہوا اسٹڈی سے نکل گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ماموں بہن سے کوئی اہم بات کرنے آیا ہے۔ قسط نمبر 37، دل کے در و دیوار پہ لکھا دیکھا، بس تیرا نام ہی لکھا دیکھا۔ ہاں ساریہ، واقعی ایسا ہی تو ہے، ہر طرف تمہارا نام نظر آتا ہے۔ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ میرے ساتھ یعنی انس رضا کے ساتھ یہ خوبصورت حادثہ بھی ہو جائے گا اور تم چپکے سے میرے دل میں بسیرا کر لو گی، نا آشنا سے جذبے میرا گھیراؤ کر لیں گے۔ کب چاہا تھا اس طرح میں نے، یہ کیسی خوشبوئیں ہیں جو میرے اندر اٹھتی ہیں اور تمہارا نام لے لے کر مجھے ہولے ہولے گدگداتی ہیں۔ لگتا ہے جو اب تک زندگی گزاری ہے وہ تو مکر و فریب تھی، سب جھوٹا تھا، ہر گزرنے والی سات بوجھ تھی، پر اب چند دنوں سے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا سچا اور کھرا سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ تمہارے نام سے دل میں خوشیوں کی پھلجھڑیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے ساریہ؟ تم نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ وہ جو کہانیوں میں پڑھا، فلموں میں دیکھا، جس جذبے کا کائنات میں بے تحاشا شہرا اور میں ہمیشہ ہنسا کرتا تھا، اسی جذبے نے مجھ کو ایک دم دبوچ لیا ہے۔ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی، بھلا انجانے میں بھی اس طرح کوئی لٹتا ہے۔ بے خبری میں تیر نہیں چلاتے۔ تم ادب سے واقف نہیں ہو شاید ساریہ، ورنہ ایسا نہ کرتی، مجھے تہی دست نہ کر دیتی، مجھے خود سے بے گانہ بھی نہ کرتی۔ چند ماہ قبل ہی کی تو بات تھی جب وہ پہلی بار ساریہ سے ملا تھا۔ وہ اور سراج علی کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب ایک نازک سی گلاب چہرے اور بولتی آنکھوں والی لڑکی ان کے قریب آ گئی۔ ایکسکیوز می، آپ بتائیں گے کہ اناٹومی کلاس کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں ہیں آپ؟ سراج علی نے پوچھا۔ جی، وہ نہایت اعتماد سے بولی۔ آپ یوں کریں، سیدھی چلی جائیں، بالکل کونے والی کلاس ہے، ڈاکٹر یزدانی جا چکے ہیں۔ سراج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی انس نے کہا، تھینکس، اس نے سر جھٹک کر کہا اور کھٹ کھٹ کرتی آگے بڑھ گئی۔ یار شرم کرو، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے جانے کے بعد سراج نے انس کو جھاڑا۔ اس نے ہم سے پوچھا کیوں تھا؟ انس نے بے پرواہی سے کہا، یعنی یہ سزا دی تم نے اسے کلاس روم کے بجائے سیمینار میں پہنچا دیا۔ دونوں جگہ کام پڑھائی کا تو ہوتا ہے پیارے دوست۔ انس کے انداز میں فرق نہ آیا تھا۔ بکو مت، اب کھسک چلو، وہ پلٹ آئی تو دماغ میں سوراخ کر دے گی۔ سراج نے مشورہ دیا۔ آنے دو، پرواہ نہیں، انس ہنس کر بولا۔ دیکھو اپنے ساتھ مجھے نہ بے عزت کرا دینا، سراج نے کہا تو انس بولا، ہو جانا میری خاطر بے عزت تو کیا حرج ہے؟ یار چلو، سراج علی گھبرا کر بولا۔ اب وہ واپس آ رہی تھی۔ میدان سے بھاگنا بہادروں کا شیوا نہیں راجو، میں تو جا رہا ہوں۔ سراج تیزی سے سینے کی طرف بڑھ گیا اور انس مسکراتے ہوئے گنگنانے لگا۔ کن اکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ آنے والی کا اور اس کے درمیان کا فاصلہ گھٹ رہا ہے اور وہ آخر 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ انس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ کو ایسا مذاق کرتے ہوئے شرم نہیں آتی مسٹر؟ وہ پھنکاری۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بن کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا گلاب چہرہ تانبے کی طرح تپ رہا تھا اور آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ یوں بھٹکاتے ہیں کسی انجان کو؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ نہایت دلچسپی سے اسے تکنے لگا۔ شرم کریں، اس نے شعلہ برساتی نظروں سے انس کو دیکھا۔ تبھی ایک اور لڑکی ان کے قریب آ کر اس گلاب چہرے والی لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ ہیلو ساریہ۔ ہیلو فرح۔ اس کے چہرے کا کھچاؤ کم ہو گیا تھا۔ اتنی لیٹ آئی ہو؟ فرح نے پوچھا۔ بس گاؤں سے آتے ہوئے دیر ہو گئی، اس نے بتایا، رات ہی آ جاتی، میرے دادا جان نے آنا تھا تو کہنے لگے صبح ہی ان کے ساتھ نکل چلوں، مگر مصیبت یہ ہے کہ اناٹومی کی کلاس ہی مس ہو گئی۔ کلاس ہوئی ہی نہیں،
فرح نے بتایا۔ ریئلی؟ ساریہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ ہاں، فرح ہنس کر بولی۔ تھینکس گاڈ، ساریہ نے کہا۔ تب فرح نے اس سے انس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کا تعارف تو تم نے کرایا نہیں۔ فرح کے کہنے پر ساریہ کی نظریں انس سے ملیں۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ یہ اعتماد سے بولی ساریہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی اور انس نے جلدی سے کہا، جی مجھے انس کہتے ہیں اور میں مس ساریہ کا کزن ہوتا ہوں۔ اتفاق سے یہی 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ فرح خوش ہوتے ہوئے بولی، میں بھی اپنا تعارف کرا دوں کہ ساریہ یہ میرے کالج فیلو ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی اکلوتی دوست ہیں۔ FSC تک ہم نے ساتھ پڑھا ہے۔ میری تو نہ جانے کب سے خواہش ہے کہ ساریہ ہاسٹل کے بجائے میرے گھر میں رہے، مگر یہ مانتی نہیں، حالانکہ میرے پاپا اور امی اسے بہت چاہتے ہیں، بالکل میری طرح۔ فرح تیز تیز بولنے کی مرض میں گرفتار معلوم ہوتی تھی۔ جی یہ تو اس کی عادت ہے، کہتی ہے ماں باپ کے گھر کے بعد گھر تبدیل کیا تو صرف مستقل ٹھکانہ ہوگا جسے پیا کا دیس کہیں۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، ساریہ پاؤں پٹک کر بولی۔ حاضر ہے جو مجاز یار میں آئے۔ انس نے جلدی سے سر جھکا دیا۔ فرح زور سے ہنس دی، جب کہ ساریہ ہونٹ کھینچنے لگی تھی۔ بہت دلچسپ ہیں آپ، فرح نے کہا۔ مائی فٹ، ساریہ پاؤں مار کر تنتناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ فرح بھی حیران و شستر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس پر انس کا جی چاہا زور سے ہنس دے، حالانکہ ایسی حرکت اس نے کبھی نہ کی تھی۔ پہلی بار کسی کو ستانے کی حرکت کی تھی اور آپ بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ آج تم پٹتے پٹتے بچے ہو انس، سراج علی اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم پلٹ آئے؟ انس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ساری کارروائی دیکھ رہا تھا انس، یہ غلط حرکت تھی، مگر مزہ بہت آیا۔ انس لطف لیتا ہوا بولا، کہیں مزے لیتے لیتے اپنے آپ کو گنوانا بیٹھنا۔ کیا مطلب؟ انس نے حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مطلب تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب دل نکل جائے گا ہاتھوں سے، سراج نے آنکھیں نچائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ یقین سے بولا۔ مجھے آثار اچھے نہیں دکھتے، دیکھ لینا۔ انس کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ میں گزشتہ 2.25 برس سے تم کو دیکھ رہا ہوں، احسن مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت اونچی شے لگتی ہے۔ یار ذرا اسی بات ہی تو کی ہے اور تم لڑکیوں کی طرح خواب دیکھ رہے ہو۔ انس ہنسا، مجھے اس کی نہیں تمہاری پرواہ ہے، مجھے پتہ ہے تم جیسا شخص جب بھی محبت کرے گا اپنے دل کے تمام تر جذبے اس محبت پر کچھ سوچے سمجھے بغیر نچھاور کر دے گا، چاہے دوسری طرف اثر ہو نہ ہو۔ سراج نے کہا، اب اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ انس نے بے پرواہی سے کہا، ایسے معاملات میں عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے، مجھے امید نہیں کہ وہ جھکے۔ سراج علی نے کہا، یہ بات ہے، اگر میں اسے جھکا لوں پھر اس کے دل میں جذبوں کی کاشت کر دوں تو؟ پلیز انس، میں تمہیں چیلنج نہیں کر رہا۔ سراج گھبرا گیا۔ مگر دیکھنا تم، اگر میں نے ساریہ کو جھکایا نہیں تو تم مجھے دوست نہ سمجھنا۔ وہ تو ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ سراج کو امید نہ تھی کہ اس کے سمجھانے کا الٹا اثر ہوگا۔ باوجود سراج علی کے سمجھانے کے وہ ساریہ کو جھکانے کا منصوبہ بناتا رہا، اور وہ ایک ایسی خود سر کہ اس کی طرف دیکھتی ہی نہ تھی۔ اگر دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں انس کے لیے اتنا غصہ ہوتا کہ انس ہنس دیتا۔ وہ اس سے خفا تھی اور انس اسے منانا چاہتا تھا۔ انس کو تو یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کو منانا ہو تو پہلے خود جھکنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ سراج کے سامنے بڑک مار چکا تھا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے اپنی شکست کا احساس تازیانے برسا رہا تھا، کسی کام ہی میں دل نہ لگتا تھا۔ پڑھائی تو دور کی بات تھی، اس روز وہ صبح ہی بغیر لباس بدلے یا شیو کیے بغیر گرلز ہاسٹل پہنچ گیا۔ چوکیدار اس کو جانتا تھا کیونکہ چند ماہ پہلے تک وہ بوائز ہاسٹل کے گیٹ پر فرائض سر انجام دیتا رہا تھا۔ ساریہ سے ملنا ہے یار، کالج میں مل لینا، لال خان بھی ایک ہی تھا، میں ابھی اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بلا سکتا، لال خان بولا۔ تم بلا کر لاؤ، کہہ دو اس کے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے رسوا نہ کرا دینا۔ لال خان ڈر رہا تھا۔ تم جاؤ تو یار،
انس نے کہا تو چار لال خان نے اس کی بات مان لی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ لال خان کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ انس دیوار کے ساتھ لگ گیا تاکہ ساریہ کی نظر نہ پڑے۔ یہ آئے ہیں جی گاؤں سے، لال خان نے بتایا۔ السلام علیکم۔ انس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے تھے۔ انس کے اشارے پر لال خان کھسک گیا تھا۔ اے حسین دوشیزہ، کیا تم میری معمولی سی خطا معاف نہیں کر سکتی؟ انس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ساریہ نے نہایت حیرت سے اسے اپنے قریب جھکے اس 6 فٹ کے نوجوان کو دیکھا۔ اے رحم دل شہزادی، میری خطا بخش دو، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو میری گردن اڑا دو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو ساریہ کی آنکھوں کے شعلے بجھنے لگے اور وہ بے ساختہ ہنستی۔ انس کو لگا جیسے بے شمار چاندی کی گھنٹیاں بجنے لگی ہوں۔ کیا کسی عورت کی ہنسی اتنی خوبصورت ہوتی ہے؟ پارے کی طرح اندر اترتی چلی گئی تھی وہ ہنسی۔ جاؤ میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ وہ واقعی بے پرواہ شہزادی لگ رہی تھی۔ تہہ دل سے مشکور ہوں۔ انس نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ ساریہ اس کی جرأت پر ایک لمحہ کے لیے حیران ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور کچھ بولے بغیر ایک دم ہی پلٹ گئی۔ انس کتنے ہی لمحے یوں ہی ساکت رہ گیا، جیسے ساتیں نہیں صدیاں گزر گئی ہوں۔ یہ کیا کر دیا؟ اب تو وہ بہت ہی خفا ہو گئی ہوگی، کیسے مانے گی؟ ایک نئی پریشانی نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا اپنے ہاسٹل میں آ گیا اور بستر پر ڈھیسا گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تھکن کے کانٹے اس کے پورے وجود میں اتر گئے ہوں۔ کون نکالے گا یہ کانٹے؟ کون میرے لبوں پر ہنسی بن کر بکھیرے گا؟ ارے ساریہ، تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں ہلچل مچانے والی؟ میں تو بہت ہی لاؤبالی سا لڑکا تھا، تم نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ تمہیں شکست دیتے دیتے میں خود ہار گیا ہوں۔ ایک دم بالکل اچانک واقعی دل پھسل گیا ہے۔ ساریہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے ہر سمت تم نظر آ رہی ہو۔ وہ خود ہی سے لڑتا رہا۔ کالج بھی نہ گیا تھا کیونکہ اٹھنے کی سختی وہ خود میں نہ پا رہا تھا۔ بس کیسٹ پلیئر پر چترا اور جگجیت سنگھ کی غزلیں سنتا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ نہایت آہستگی سے اسے پتہ بھی نہ چلا تھا کہ کب سراج علی اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ تیری آنکھوں میں ہم نے کیا دیکھا، کبھی قاتل کبھی خدا دیکھا، مگنی گا رہا تھا۔ سراج علی نے کیسٹ پلیئر بند کیا تو آنکھیں مودے لیٹے انس نے ایک دم ہی آنکھیں کھول دیں۔ بالکل سامنے ہی سراج کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں نے سراج کو اندر ہی اندر دہلا دیا۔ کیا ہوا انس؟ پتہ نہیں۔ انس نے اپنی سلگتی آنکھوں سے سراج کو دیکھا۔ سب خیریت ہے نا؟ سراج نے اس کی پیشانی چھوئی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ انس ہنس دیا۔ عجیب دل چیر لینے والی ہنسی تھی۔ مجھے بتاؤ انس، کیا ہوا تجھے؟ سراج پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں ہار گیا ہوں راجو۔ انس ٹوٹ سا گیا۔ کیا ہوا؟ سراج کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ سارا نے مجھے ہرا دیا ہے۔ انس نے سچ سچ بتا دیا۔ اسی دن سے میں ڈرتا تھا۔ بڑا دعویٰ تھا تمہیں۔ سراج سلگ کر بولا۔ راجو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح ایک دم اچانک ہی دل کی بستی بدل جاتی ہے یار۔ انس کی بجھی بجھی آنکھوں میں ایک انجانا سا احساس لو دے رہا تھا۔ اگر تمہاری یہی کیفیت رہی تو مجنوں کے باپ بن جاؤ گے۔ میں نے معلومات حاصل کی ہیں اس کے بارے میں۔ کیسی معلومات؟ انس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی کیفیت تھی۔ وہ رتن پور کے بہت بڑے زمیندار قادر خان لغاری کی پوتی ہے۔ تب انس دکھ سے مسکرایا۔ پھر یہ کہ ان میں رواج ہے، شادی اپنوں میں ہی ہوتی ہے، یعنی رشتہ داروں میں۔ رواج؟ کبھی کوئی غیر بھی تو اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ اس کی اہمیت اپنوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ انس کے لہجے میں خواہش کوک رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ ایسا ہوتا ہوگا، مگر انس یہ روایت پرست لوگ بہت کمینے ہوتے ہیں۔ تو خود کو تباہ نہ کر، سراج نے کہا۔ مگر تجھے کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ فرح سے معلوم کیا تھا۔ کیوں تو نے معلوم کیا؟ تیری خاطر، یعنی تو نے بات کی تھی؟ انس حیران تھا۔ اوئے، تو مجھے پاگل سمجھتا ہے؟ فرح نے خود مجھے کہا کہ میں تمہیں اس راہ پر چلنے سے روکوں تم جس پر چل رہے ہو، بلا سوچے سمجھے۔ اسے کیسے پتہ؟
جو تمہاری آنکھیں ہیں نا، راز چھپا نہیں سکتی۔ سراج نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی کچھ نہ سمجھا تھا۔ ساریہ کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوتی ہے وہ جو تاڑنا چاہے تاڑ سکتا ہے، اور فرا نے کئی روز قبل مجھے خود روک کر یہ کہا تھا کہ میں تمہیں روکوں۔ سراج نے ساری تفصیل بتا دی۔ اور تم آج روک رہے ہو مجھے، جب میں نے اسے چھو کر بھی دیکھ لیا ہے، انس نے آہستہ سے کہا۔ کیا بک رہا ہے تو؟ سراج کو لگا آسمان گھوم رہا ہو۔ ہاں راجو، میں ہر صورت میں اس موم میں ڈھلے مجسمے کو جھکانا چاہتا تھا۔ میرے اندر ایک آگ کیسی لگی ہوئی تھی۔ میری سوچوں پر صرف ایک ہی سوچ حاوی تھی کہ میں اسے کس طرح جھکاؤں، اور اسی آگ کی تپش نے مجھے مجبور کر دیا۔ دیکھو تو راجو، میں تو اسے جھکانے چلا تھا اور خود جھک گیا ہوں۔ سنو دوست، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ انس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ تم ہاسٹل گئے تھے؟ سراج نے پوچھا۔ ہاں، انس نے کہا۔ پھر اس نے کہا۔ کیا کہا؟ سراج جاننا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے خفا نہیں ہوئی، فوراً ہی مان گئی، مگر اب یقیناً مجھ سے وہ خفا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ سراج کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ ایک غلطی کر بیٹھا ہوں جنون میں۔ انس واقعی شرمندہ تھا۔ کیسی غلطی؟ سراج کی آواز تیز تھی۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ انس کی آواز جھرجھرانے لگی۔ پاگل ہو گئے تھے؟ سراج علی کو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔ شاید ایسا ہی تھا۔ میں ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ ہوش سے پردہ دیوانگی کی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ راجو، ان بے درد ساتوں میں مجھے یہ ادراک ہوا کہ وہ نہ جانے کب سے میرے دل میں اتری ہوئی ہے۔ میں تو شاید اسی کو تلاش کر رہا تھا انجانے میں۔ میں اپنی کیفیات پر حیران ضرور ہوں، پریشان نہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیوں اس دلدل میں اتر رہے ہو۔ اتر چکا ہوں پیارے دوست، اور تم کیا جانو یہ بے قراری بھی کتنے سکھ عطا کرتی ہے۔ انس وجد میں بولا۔ اب زیادہ مجنون نہ بنو اور اٹھو، شاور لو، شیو کرو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ مت جگاؤ مجھے خوابوں سے۔ یہ دنیا اچھی لگی ہے مجھے۔ پہلی بار میں روشناس ہوا ہوں اس سے۔ انس بستر پر لیٹ گیا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، اٹھتے ہو یا نہیں؟ سراج نے مکہ تان کر کہا۔ بالکل موڈ نہیں ہے راج، کچھ نہیں سنتا۔ چلو آج تم میرے گھر چلو۔ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، انس نے کہا۔ گرلز ہاسٹل جانا کون سے اصول میں شامل تھا؟ سراج نے کہا۔ اٹھو۔ انس کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو انس، ہماری دوستی کو 2.5 برس کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میرا اسی شہر میں گھر ہے۔ آخر تمہیں کیا آر ہے؟ سراج جاننا چاہتا تھا۔ میری ماں نے اپنی تربیت میں پہلا عنصر یہی رکھا ہے کہ کسی دوست کے گھر نہیں جانا، صرف دوستی باہر تک محدود رہنی چاہیے۔ اور تم یقین کرو، ہم دونوں بھائیوں کا کوئی دوست آج تک ہمارے گھر نہیں گیا، اور نہ ہی ہم کسی کے گھر گئے ہیں۔ کالج لائف میں میرا دوست تھا فیاض محمود۔ کئی بار وہ مجھے بلانے گھر تک آیا، مگر میری ہمت نہ ہوئی تھی کہ اسے اندر بلا لوں۔ انس نے بتایا۔ تمہاری ماں زبردست ڈکٹیٹر ہوئیں؟ سراج نے کہا۔ یہ بات نہیں، بس ان کا ایک اصول ہے۔ خیر، میرے والدین کا یہ اصول نہیں ہے۔ تم میری فیملی سے مل کر یقیناً خوش ہوگے۔ غائبانہ سب سے تعارف ہے تمہارا۔ امی کئی بار کہہ چکی ہیں، میرو بھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ تم دیکھنا کتنی محبتیں ملیں گی تمہیں۔ سراج اسے بہلانا چاہتا تھا۔ میں محبتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا، احسن نے کہا۔ بکواس نہیں چلے گی، اٹھو فوراً۔ سراج نے اسے بازو سے پکڑا۔ راجو پلیز، وہ منمنایا۔ ٹھیک ہے انس۔ سراج ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ شاید میری ہی دوستی میں کوئی کمی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، انس تڑپ کر بولا۔ سوری یار، میں تو بہت مان سے کہہ رہا تھا، مرضی تیری۔ سراج نے میز پر رکھی اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ خفا ہو گئے ہو؟ انس کا دل کٹنے لگا۔ یہ حق تو دوستوں کا ہوتا ہے، میں تو شاید تمہارا دوست بھی نہیں ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اوکے، اوئے تو جا کے دیکھ، اس طرح بتھی ڈھیلی کیے۔ انس پگھل گیا۔ تم کیا کر لو گے؟ سراج نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ اتنا حق مجھے ہے کہ تجھے روک لوں۔ انس بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل آ گیا۔ جب تم مجھ پر اختیار نہیں تو یہ حق تمہیں بھی نہیں۔ سراج کا منہ بنا ہوا تھا۔ میں اپنا حق پہچانتا ہوں۔ انس نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔
میں اپنے اکلوتے دوست کو خفا نہیں کر سکتا۔ بیٹھو میں چلتا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گے، جبر کر رہے ہو خود پر۔ سراج اندر سے بے تحاشا خوش تھا۔ نہیں، ابھی اپنی خوشی سے وہ حصار توڑ رہا ہوں جو میری ماں نے میرے چاروں طرف بنایا تھا۔ ماں کے تجربے اپنی جگہ، میں اپنے تجربوں سے سیکھوں گا۔ واہ میرے شہزادے، سراج نے اس کو ایک دھپ لگائی اور انس ہنستا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس سمے سراج کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ گیلانی ہاؤس کے بیلوں سے ڈھکے وسیع پورچ میں دونوں بائیک آگے پیچھے رکی تھیں۔ سوزوکی کی اور لائٹ گرے ہونڈا شوق کے علاوہ جیپ بھی کھڑی تھی۔ شاید بابا جانی آ گئے ہیں، سراج نے بائیک لاک کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں الارم ہوا ہے، انس نے کہا۔ مٹی سے اٹی جیپ دیکھ رہے ہو؟ سراج نے جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، تو یہ تمہارے بابا کی آمد کی اطلاع ہے؟ انس مسکرایا۔ ہاں بالکل، سراج نے ہنس کر کہا اور پھر انس کے کمر میں بازو حمائل کیا اندر کی طرف بڑھا۔ کوریڈور میں سرخ نرم قالین پر چلتے ہوئے انس کو لگا جیسے پیروں تلے پھول بچھے ہوئے ہوں۔ امی، میرو، دیکھو کون آیا ہے، سراج خوشی سے آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی ایک جانب سے وہ گریسفل خاتون سامنے آ گئیں۔ آنکھوں کا کانچ محبت کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ خوبصورت شنگرفی لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول کھلے تھے۔ بتائیے یہ کون ہے؟ سراج نے ماں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر محبت سے انس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے پتا ہے، یہ میرا بیٹا انس ہے، تارا نے کہا۔ انس نے آگے بڑھ کر تارا کے سامنے سر جھکا لیا اور تارا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی پیشانی چوم لی اور شکوہ کرتے ہوئے کہا، کب سے راجو کے ساتھ ہو اور آج یہاں آ رہے ہو؟ مجھے پتا نہ تھا یہاں اتنی پیاری سی آنٹی موجود ہیں، انس نے مسکرا کر کہا۔ انس، یہ میری ماں ہے اور پتہ ہے میری ماں کا نام تارا ہے، سراج نے بتایا۔ لگتا ہے گیلانی ہاؤس میں چمکنے والا سب سے روشن تارا ہے یہ۔ انس نے شرارت سے تارا کو دیکھا تو وہ ہنس دی اور انس کا ہاتھ تھام کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگیں تو سراج جلدی سے بولا، امی، یہ ڈرائنگ روم والا مہمان نہیں ہے، یہ میرے کمرے میں بیٹھے گا۔ اچھا تم پھر کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے اسکواش بنا لاتی ہوں، سخت گرمی سے آئے ہو۔ میرو کہاں ہے؟ سراج نے پوچھا۔ ابھی یونیورسٹی سے آئی ہے، میں اسے بھیجتی ہوں۔ بابا بھی تو آئے ہیں؟ سراج نے پوچھا۔ وہ تھکے ہوئے تھے، سو رہے ہیں، ذرا آرام کر لیں، کھانا ہم سب ساتھ ہی کھائیں گے، تارا نے کہا۔ آل رائٹ، سراج نے کہا اور پھر انس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ ایک دم ہی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں آ کر فرحت کا احساس ہونے لگا تھا۔ انس نہایت بے تکلفی سے سراج کے جہازی سائز بیڈ پر دراز ہو گیا۔ واہ کیا خوابناک سا ماحول ہے، یہاں تو خواب بھی اچھے آتے ہوں گے راج، انس نے شوخی سے کہا۔ میں خوابوں میں نہیں رہتا، سراج تڑ سے بولا۔ اچھا کرتے ہو، انس ہنس دیا اور سراج لباس بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تبھی میرا تشتری میں جگ اور گلاس سجائی آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرو آپا۔ انس ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یہ گہری بھوری بلکہ سیاہی مائل بھوری چمکتی آنکھوں والی میرا علی اتنی اچھی لگی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بہن جیسا عظیم رشتہ جوڑ بیٹھا۔ اس کے گلابی لب حیرت سے کھلے ہوئے تھے اور شفاف چہرے پر عجیب سی روشنی لہریں مار رہی تھیں۔ آپ کو برا لگا؟ انس نے پوچھا۔ ارے نہیں انس، مجھے تو بہت اچھا لگا، میرا نے نہایت محبت سے کہا۔ سچ میں تو امی سے لڑتی ہوں کہ مجھے اور راجو کو ایک ساتھ کیوں جنم دیا، کم از کم راجو مجھ سے 2-4 سال چھوٹا ہوتا تو آپا تو کہتا۔ وہ کہہ رہی تھی، پھر بھی نہ کہتا، سراج ہنستا ہوا بولا۔ یہ نہ کہتے مجھے پرواہ نہیں، اب مجھے انس کہے گا آپا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے انہیں گلاسوں میں اسکواش انڈیل کر دیا۔ پتہ ہے یہ جو میرو ہے نا، مجھ سے صرف 13 منٹ بڑی ہے اور روب اس طرح جماتی ہے جیسے 13 برس کا فرق ہو، سراج بتا رہا تھا۔ کچھ بھی ہے تم سے بڑی تو ہوں، کیوں انس؟ بالکل حقیقت ہے یہ، انس نے میرا کی طرف داری کی۔ میرا علی بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے انگلش میں ایم اے کر رہی تھی،
یہ اس کا پریویوس تھا۔ سسٹر تھریشل کی خواہش پر اس نے انگلش سبجیکٹ رکھا تھا۔ یوں بھی اسے لٹریچر سے خاصی دلچسپی تھی۔ شیلے کی شاعری کی وہ دیوانی تھی اور خود بھی انگریزی اور اردو میں شاعری کرتی تھی۔ اس کی انگریزی شاعری کی تو سسٹر تھریشل بھی مداح تھیں، جبکہ اردو نظمیں اور اردو غزلیں مقامی اخبارات میں بڑی شان اور تمطراق سے شائع ہوتی تھیں اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں خاصی چیز مانی جاتی تھی۔ لبوں پر مدھم سی مسکان سجائے رکھنے والی میرا علی کی شاعری میں رنگوں، تتلیوں اور بارشوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے انس، یہ میرا اپنا مجموعہ مرتب کر رہی ہے، سراج کہہ رہا تھا۔ ریئلی؟ انس نے مصنوعی حیرانی سے کہا۔ ہاں، آج کل کتابت ہو رہی ہے۔ میرا نہ جانے کیوں بلش ہو گئی تھی۔ کیا نام ہے؟ انس سے پوچھا۔ نام پوروں کے گاؤ۔ نام پوروں کے گھاؤ، میرا نے آہستہ سے کہا۔ واہ، کیا خوبصورت نام ہے، انس نے کہا۔ اس کے تصور میں وہ مومی انگلیوں کی پوریں آ گئیں جنہیں اس نے لبوں سے چھوا تھا اور اندر تک چیرتا چلا گیا تھا۔ واقعی پوروں کے گھاؤ بھی بہت ظالم ہوتے ہیں۔ بابا جی اس بار بہت دنوں میں آئے ہیں، سراج کہہ رہا تھا۔ ہاں، مصروفیت ہو گئی، میرا بے پرواہی سے بولی۔ تمہارے والد اتنے دن گاؤں میں رہتے ہیں، تمہیں اعتراض نہیں ہوتا؟ نہیں، اعتراض کا حق ہی استعمال نہیں کیا ہم نے کبھی۔ کیوں؟ انس نے سراج کی جانب دیکھا۔ دیکھو دوست، کسی کو پانے کے لیے بہت سے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ بابا جانی سے امی کی لو میرج ہے اور یہ میرج ہوئی ہی اس شرط پر تھی کہ وہ گاؤں جانے کی ضد نہیں کریں گی، اور اب تک آنٹی شرط کی پابند ہے۔ انس حیران تھا۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم لوگ بھی کبھی گاؤں نہیں گئے؟ نہیں، نہ ہی ہم نے کبھی ضد کی کہ یہ ہماری ماں کا حکم ہے اور پھر یہی کیا کم ہے کہ ہمارا باپ ہمارے سامنے سارے حقوق پورے کرتا ہے، ہمیں محبتیں دیتا ہے۔ وہاں بھی یقیناً تمہاری ایک اور والدہ ہوں گی، انس نے وثوق سے کہا۔ شک کی گنجائش نہیں، سراج مسکرایا۔ ویسے وہ بہت پیاری خاتون ہے انس، کبھی بابا جانی کو انہوں نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پھر بھی تم لوگ نہیں جاتے، انس نے کہا۔ اصل میں بابا جانی نے ہمارے بارے میں بتایا ہی نہیں، سراج نے بتایا۔ اوہ، مگر تم لوگوں کا آئندہ کیا ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، سراج نے اسے دیکھا۔ جب جائیداد کی تقسیم ہوگی تو؟ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، میرا جلدی سے بولی۔ راجیو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، بابا جانی نے اس کے لیے ہسپتال کی جگہ لے لی ہے شالیمار میں، چھوٹا سا ہسپتال بنوا دیں گے، پھر زمینیں نہ بھی ملیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں بھی راجیو کو ذمہ داری کا الف بے کا بھی سمجھ نہیں ہے۔ پھر فائدہ؟ پھر وارث تو بڑے بھائی جان ہیں۔ ہماری ماں نے بابا جانی سے کہہ دیا ہے کہ راجیو کو کوئی ضرورت نہیں لہلاتے کھیتوں اور سونا اگلتی زمینوں کی، سب بڑے بھائی کا حق ہے۔ میرا کے لہجے میں بڑے بھائی کی محبت گھلی ہوئی تھی۔ کتنے بچے ہیں آپ کی بڑی ماں کے؟ انس نے پوچھا۔ صرف ایک ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میرا بات مکمل کرتی، کریم کھانا لگنے کی اطلاع کے ساتھ چلا آیا۔ کھانے پر انتظار کر رہے ہیں مالکانی جی اور ملک صاحب۔ چلو ہم آتے ہیں، سراج نے کہا، اور پھر وہ ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ڈائننگ ہال میں چلا آیا۔ بڑی سی میز پر کھانا سجا تھا۔ تارا اور سسٹر تھریشل موجود تھیں۔ سسٹر، یہ ہمارا بیٹا ہے انس، راجو کا دوست۔ تارا نے سسٹر تھریشل سے اس کا تعارف کرایا۔ بہت ذکر ہوتا تھا اور آج یہ آیا ہے، پہلے تم کیوں نہیں آئے؟ سسٹر تھریشل نے نہایت محبت سے شکوہ کیا۔ کبھی اس نے زور ہی نہیں دیا۔ انس نے شرارت سے سراج کی طرف دیکھا۔ دیکھو، جھوٹ نہیں چلے گا، سراج نے آنکھیں دکھائیں۔ اس سے پہلے کہ انس کچھ کہتا، ملک رضا علی گیلانی ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ السلام علیکم بابا جانی، سراج لپک کر باپ کے گلے سے لگ گیا۔ انس نہایت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اونچے قد کاٹ کے گندمی رنگت والے رضا علی گیلانی، جن کی آنکھوں میں عجیب سا سوز تھا، لبوں پر مسکراہٹ سجی تھی، گھنی مونچھوں تلے لب کھلے ہوئے تھے کہ کن پٹیوں کے سفید بالوں نے انہیں اور بھی گریسفل بنا دیا تھا۔ سفید کرتا شلوار اور بلیک پوٹوہاری چپل پہنے وہ انس کو بہت ہی اچھے لگے تھے۔ بابا جانی، میرا دوست انس، سراج نے اس کا تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔
जीते रहो। मलिक रज़ा अली गिलानी ने इसे बेख्तियार ही गले से लगा लिया। शायद बेटे का दोस्त समझते हुए उन्होंने इसे ये पिज़राई बख्शी थी। खाना नहायत खामोशी से सबने खाया। सब्ज़ कहवा कौन कौन पिएगा? खाने के बाद मीरा ने पूछा। सब ही पिएंगे, पूछने की क्या ज़रूरत है? सिराज ने तड़क कर कहा। अब तक इसकी आदत नहीं गई पूछने की। बाबा जानी, आप राजू को समझाएं, अब मैं आपा बन गई हूँ। मीरा मिनमिनाई। किसकी आपा? मलिक रज़ा अली ने हैरत से पूछा। अंश मुझे आपा कहा करेगा। भई वाह, मेरी बेटी मोतबर हो गई है। तुम ख्याल किया करो राजू। मलिक रज़ा अली गिलानी के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों का सोज ख़त्म ना हुआ था। अजीब सी लगती सी कैफियत थी, जैसे अंदर बहुत से करब जमा हों। अंश का जी चाह रहा था वो इस कोहसार को कुरेदे, पूछे इससे, आखिर तुम्हें क्या दुख है, क्या गम है जो अंदर ही अंदर घायल किए दे रहा है? मगर वो चुपका बैठा रहा। वो सिराज से बातें कर रहे थे, इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। तभी वो एकदम अंश से मुखातिब हुए। अंश जी मलिक जी। बेख्तियारी अंश के लबों से निकला। भाई मैं राजू का बाप हूँ, इस नाते तुम मुझे चाहो तो अंकल कहो, अगर चाहो तो इसकी तरह बाबा भी कह सकते हो। सॉरी, मैं बाबा जानी का हक सिर्फ अपने बाप को ही देता हूँ। अंश ने नहायत एतमाद से कहा। बहुत खूब, रज़ा अली गिलानी कहका मारकर बोले। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद? वो अंश गड़बड़ा गया। क्या कहे कि इसने तो बाप को देखा तक नहीं, वो तो बाप के लम्स से भी आशना ना है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रज़ा अली इधर मुतवज्जा हो गए और अंश के लबों से यूं सांस निकली जैसे किसी ने रोक रखी थी। बात बदल गई, मगर अंश के तो दिल में रज़ा अली का सवाल आनी बनकर गड़ चुका था। खाने के बाद वो सिराज के रोकने के बावजूद वहाँ से चला आया कि दिल दुखता हुआ फोड़ा बना हुआ था और समातों में साएं साएं हो रही थी। मीरा बहुत ही असहाय थी। इसे अंश का दुख अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ था और वो जिस तरह दुखी होकर इनके यहाँ से गया था, मीरा को वो मंजर ना भूल रहा था। बाबा जानी ने ऐसा दिल चीर लेने वाला सवाल क्यों किया? अंश की शौक आंखों की चमक पल भर में गायब हो गई थी। क्या खबर वो बहुत गरीब लोग हों, यहाँ आकर इसे कमाईगी का एहसास हुआ हो। तभी तो जब शाम को चाय पर सब लॉन में जमा थे तो इसने कहा, बाबा जानी आपने अंश से इसके फादर का क्यों पूछा? यूं ही बेटा, वो बोले। कोई वजह तो होगी। मीरा जानना चाहती थी। भाई लोग तो मुलाजिम भी रखते हैं तो हड्डी देखते हैं, दोस्ती के लिए अच्छा हस्बो नस्ब देखना चाहिए। रज़ा अली नहायत करो फर से बोले। ख़ानदान ज़ात पात की बड़ी अहमियत होती है। ख़ानदान से पहचान होती है, पेशे से बंदे का अंदाज़ा होता है। बाबा जानी गुस्ताखी माफ़, मेरी क्या पहचान है? मीरा ने पूछा। मीरू, इनके लहजे में हैरतें थीं। हाँ बाबा जानी, मेरी माँ एक नाचने वाली है ना, है नहीं थी। वो जल्दी से बोली। चलें माजी को ही देख लें, मेरी खालाएँ अदाकाराएँ थीं, आगे इनकी औलाद भी फिल्मों में है। मेरी क्या पहचान है? मैं तो बगैर पहचान के हूँ। मीरा दुख से बोली। मैं हूँ तेरी पहचान, उन्होंने कहा। नहीं बाबा जानी, पहचान माँ बाप दोनों से होती है। मेरी माँ से शादी करते हुए आपने सोचना था मुझे मेरी पहचान चाहिए। क्या आप ऐलान कर सकते हैं कि तारा आपकी बीवी है? इतने बरस हो गए हैं, तारा को आज तक ये इजाज़त नहीं कि वो गिलानी हाउस में आने वाले फ़ोन कॉल ही अटेंड करे। ये क्या रिश्ता है, कैसा ताल्लुक़ है? मसलहतों में जकड़ा हुआ। हमेशा माँ को मैंने खौफज़दा देखा है। आपसे बिछड़ जाने का खौफ, घर से बेघर होने का डर। ये कैसा ताल्लुक़ जोड़ा था आपने जो मेरी माँ के हिस्से में खौफ आया है? आप इस तरह छुप कर आते हैं जैसे कोई जुर्म करने आ रहे हों। बाबा जानी, जिस तरह आप औरों से इनकी पहचान पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे भी बताएं मेरी पहचान क्या है, कौन हूँ मैं? तारा की बेटी बताकर तो आप मुझे मोतबर नहीं बना सकते। रहूँगी तो मैं एक नाचने वाले की बेटी। खामोश रहने वाली मीरा फट पड़ी थी। मीरो, रज़ा अली की आंखों में वहशत भर गई। मुझे मेरी पहचान चाहिए बाबा जानी, मीरा ने नहायत सख्त लहजे में कहा और उठकर अंदर चली गई।
رضا علی کو لگا جیسے ان کے وجود سے جان نکل رہی ہو۔ دل میں ایسا درد اٹھا جو پورے وجود پر مسلط ہو گیا۔ انہیں کچھ ہوش نہ تھا، بس سماعتوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، مجھے میری پہچان چاہیے۔ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گرنے کو تھے کہ تارا اور تھریشر نے انہیں تھام لیا۔